ہمارا جو المیہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ترجیح دی نہیں، ہم نے ترجیح دی ہے آکسفورڈ کو، ہم نے ترجیح دی ہے کیمبرج کو، ہم نے ترجیح دی ہے ان فنون کو سیکھنے کے لیے۔ کیوں؟ ان فنون کی بنیاد پر، ان ڈگریوں کی بنیاد پر آگے سرکاری نوکریاں ملتی ہیں، جو کہ ہمارا فیوچر سیکیور ہونے کی نشانی ہے۔ یہ جو فیوچر تم سیکیور کر رہے ہو، یہ جو فیوچر ہم محفوظ کر رہے ہیں، یہ فیوچر یا 40 سال ہے یا 50 سال ہے، یہ فیوچر یا 60 سال ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ اور علم قرآن اور علم حدیث اور علم شریعت وہ تمہارا فیوچر جو سیکیور کر رہے ہیں، وہ دنیا والا بھی تمہارا 50-60 سال کا فیوچر ہے، اور آخرت والا کہ قرآن کے ساتھ جو پیار ہے یہ انسان کو آگے لے کے جاتا ہے۔ جو محبت قرآن ہے یہ بندے کو شریعت پر عمل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ جو محبت قرآن ہے یہ بندے کو فرقہ واریت سے نکالتی ہے، کیونکہ کوئی بھی دنیا کا ٹاپک اگر تم ڈسکس کرنا چاہو تو وہ قرآن میں موجود ہے۔ ارے تم معیشت کو سمجھنا چاہو تو قرآن کے اندر ہے، تم حکومتی معاملات کو ڈسکس کرنا چاہو تو قرآن کے اندر ہے، تم رعایا کے حقوق کی بات کرنا چاہو تو قرآن کے اندر ہے، والدین کے حقوق کی بات کرنا چاہو تو قرآن کے اندر ہے، ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے قرآن کے اندر ہے، بہن بھائی اور بیوی کے حقوق کیا ہے، پڑوسی ہمسائے کے حقوق کیا ہے، یاری دوستی اور رشتہ داری کے معاملات ڈسکس کرنے ہو تو قرآن کے اندر ہے، چہرہ مصطفیٰ دیکھنا ہو قرآن کے اندر ہے، صحابہ کے معاملات دیکھنے ہو تو قرآن کے اندر ہے، اخلاقیات سیکھنی ہو تو قرآن کے اندر ہے۔ جو کچھ بھی انسان کی ضرورت کے لائق ہے ان سب کو اگر تم نے تلاش کرنا ہو اور کسی ایک کتاب میں تلاش کرنا ہو، پوری لائبریری نہیں کسی ایک لٹریچر میں تلاش کرنا ہو، اس کتاب کا نام اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ قرآن کے ساتھ پیار صحابہ کو کتنا تھا؟ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ مسجد قباء کا جو امام تھا اس کی شکایت لگ گئی آقا کریم کے پاس کہ یا رسول اللہ یہ ہر رکعت میں قل واللہ بڑی پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کا کوئی اور حصہ پڑھ کے لیکن یہ قل واللہ ضرور پڑھتا ہے۔ آقا کریم نے اس کو بلایا، اس صحابی کو جس کی ڈیوٹی مسجد قباء میں جماعت کروانے کی لگائی تھی، اور پوچھا کہ تیری شکایت ہے کہ ہر نماز میں تم قل واللہ پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کروں، مجھے قل واللہ سے پیار ہی بڑھا ہے، سورۃ الاخلاص کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، وہ صحابی اپنے مقدمے کا ڈیفینڈ کر رہا تھا، کچہری مصطفیٰ میں جبریل آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ سلام کے بعد یہ فرما رہا ہے کہ تیرے صحابی کو اس سورت کے ساتھ پیار ہے، رب کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کی سورت کے ساتھ پیار ہے۔ ابے اگر ایک قرآن کی سورت سے پیار ہو تو رب کی طرف سے جبریل آتا ہے، تو جو سارے کے سارے قرآن سے پیار کرے۔ آج سویڈن میں، آج فرانس میں، آج یہود و نصارہ، آج اسلام کے دشمن، آج اسلام کے مخالفین کبھی قرآن جلا کے، کبھی سرکاری سطح پر جلا کے وہ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں چیک کرتے ہیں۔ تو جب ہماری الماریوں میں پورا سال قرآن پڑا رہے گا، جب ہماری مسجد کی الماریوں میں قرآن پڑھنے والے صرف صبح و ناظرے کے بچے ہوں گے تو کس کی غیرت جاگے گی؟ آج سویڈن کے خلاف احتجاج، آج فرانس کے خلاف احتجاج کیا فائدہ دے گا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے قوم کو یہ بتاؤ کہ بھائی تمہارے قرآن کی یہ صورتحال ہونی چاہیے۔ جب ہم نے خود پورا سال نہیں پڑھا تو پھر غیر چاہے اس کی بے حرمتی کرے یا جو کرے وہ تو ہے ہی غیر۔ جب تم نے نالی میں پھینکا ہوا ہے، جب تم نے اللہ محمد کے نام کو پاؤں کے نیچے روندا ہوا ہے، جب تیرے گھر
گھر میں پڑا ہوا قرآن مٹی سے بھرا ہوا ہے، تم کسی کی گستاخی کے خلاف کیا احتجاج کر سکتے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آپ نے اپنا قاصد بھیجا شاہ روم کے پاس کوئی پیغام دے کر، جب قاصد نے جا کے شاہ روم کو پیغام دیا، پیغام دے کے محل سے باہر نکلنے لگا، اس کے کانوں میں قرآن کی آواز آئی، دل میں خیال آیا کہ شاہ روم اور قرآن، آواز کے تعاقب میں جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قاصد گیا تو ایک نابینا آدمی چکی پیس رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، بولے السلام علیکم، تو آگے سے وہ نابینا چکی پیسنے والا کہنے لگا تعجب ہے اس بات پر کہ شاہ روم کا محل ہے اور کوئی سلام بلا رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قاصد نے کہا اگر یہ تعجب ہے کہ سلام مسلمان کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کی سٹیٹ نہیں، یہ مسلمانوں کی سلطنت نہیں، یہ مسلمانوں کی بادشاہت نہیں، تو تیرے لیے قابل تعجب ہے کہ سلام بلایا گیا تجھے، مجھے بھی تعجب ہے کہ روم کے محل میں قرآن کی تلاوت۔ تو آگے سے چکی گیڑنے والے اس نابینے نے جواب دیا، کہنے لگا میں مسلمان ہوں، مجھے شاہ روم نے منع کیا تھا اسلام چھوڑ دے، ہٹ جا اس دین سے، تو میں نہیں ہٹا۔ اس نے چھری کے ساتھ ایک دن ایک آنکھ نکالی، دوسرے دن دوسری نکال دی، اور چھری کو گرم کر کے میری آنکھوں میں دھکیل کے اوپر پٹی لگا دی۔ سوچو کتنی تکلیف اس بندے کو ہوئی ہوگی۔ اب پوری زندگی میری یہ سزا تجویز اس نے کی ہے کہ میں چکی پیستا رہوں گا، لیکن میں ڈٹا ہوا ہوں، میں غیروں کی سٹیٹ میں ہوں، میرا بادشاہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیروکار نہیں ہے۔ میں نے آنکھیں تو نکلوانی ہے لیکن میں نے زبان سے قرآن کو جدا نہیں کیا۔